جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام فرنٹ پیج ود امجد ریش میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. گڈ مارننگ ناظرین. وی آر سوری کہ تھوڑا سا پروگرام ہم لیٹ شروع کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منسٹر ہیلتھ پنجاب کو ہم نے آج انوائٹ کیا ہوا آپ سے, جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ چونکہ بجٹس ہیں تو بجٹس کا مہینہ ہے, اس حوالے سے ہم نے یہ ایک پلان کیا ہوا ہے کہ ہم مختلف سیکٹرز کے لحاظ سے ان کے متعلقہ منسٹرز کو بلا کے آپ کے سامنے یہاں پہ ان سے سوالات کریں گے جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب سے ہمارا ایک شو ہو بھی چکا ہے. آج پنجاب کے ہیلتھ منسٹر خلیل طاہر صاحب ہمارے گیسٹ ہیں. ابھی تک وہ راستے میں ہیں اور ہم ان کا انتظار کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم ان کے منتظر ہیں, جو وہ آئیں گے ان کو پروگرام میں ہم انڈکٹ کر لیں گے. ان دا مین وائل آپ کو میری باتیں سننا ہوگی. میں آپ کو جو چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے نیوز آف دی ڈے کا. جی ناظرین, آج سب سے بڑی خبر جو آپ کو نظر آئے گی, اس لیے کہ آپ کو اس میں کچھ ریلیف نظر آتا ہے, وہ میں آپ کو وہ جو اسحاق ڈار صاحب کی ہے. اب لگتا یہ ہے کہ بجٹ آیا ہوا ہے اور ابھی پرپوزلز ہیں, قومی اسمبلی میں ڈسکس ہو رہا ہے, پارلیمنٹ میں فائنانس بل بھی سینٹ میں پیش ہوا ہے. لیکن روزانہ کے حساب سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک دن ایک پینترا بدلتے ہیں, دوسرے دن دوسرا پینترا بدلتے ہیں. ایک دن وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دوسرے دن کچھ اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور ابھی وہ نہ تو پارلیمنٹ کو موقع دے رہے ہیں کہ وہی ان کی پرپوزل کے اوپر کوئی فائنل فیصلہ دے, نہ وہ سینٹ کو, نہ قومی اسمبلی کو, نہ اراکین اسمبلی کو, اور نہ ہی عدلیہ کو جس نے سو موٹو لیا ہے, اور نہ ہی میڈیا کو کچھ. وہ بالکل ساری سچویشن انہوں نے کنفیوز کی ہوئی ہے. آپ ان کو واچ کرتے رہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں بالآخر. ان کی آمریاں جامنیاں دیکھیں اور ان کی ادھر سے ادھر جو چھلانگے ہیں وہ دیکھیں جو مارے جا رہے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ انہیں خود بھی بجٹ کا کچھ پتہ نہیں تھا. جب وہ بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے, ان کو ایک ریڈی میڈ کاپی مل گئی ہے, ایز اٹ از انہوں نے اس کو پڑھ دی ہے. اب انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. جب انہیں پورے پاکستان سے ریئیکشن ہوا ہے, رد عمل لوگوں کا, عوام کا, ملازمین کا اور مختلف لوگوں کا اور اراکین پارلیمنٹ کا, پھر انہیں کچھ احساس ہوا ہے کہ میں نے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ کر دی ہیں. تو جو اس کے ساتھ جو گڑبڑ انہوں نے کی ہے, اب وہ اس پہ پینترے تو بدل رہے ہیں. کبھی آر جی ایس ٹی کو وڈرا کرتے ہیں, کبھی کچھ اور کرتے ہیں, کبھی اب پیٹرول پرائسز سیکنڈ ٹائم اب 15 دن میں وہ بڑھنے جا رہی ہیں. بجلی کی قیمتیں, پیٹرول پرائسز ایک دفعہ بڑھ چکی ہیں, قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, پورا پاکستان بلبلا رہا ہے. اور انہوں نے 15 دن میں نواز شریف کا مینڈیٹ جو ہے اس کو اسحاق ڈار صاحب نے جو اس کے ساتھ کیا ہے, وہ تو کوئی دشمن بھی اللہ کرے کسی کے ساتھ نہ کرے, کہ جس طریقے سے پورے پاکستان میں عوام جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں, ریئیکٹ کر رہے ہیں. اسی بہرحال اب دیکھیں کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں اور ادویات, انہوں نے کہا جی سیلز ٹیکس سے انہوں نے مستثنا قرار دے دی ہیں. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں واپس ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پہلے ایک کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, خواجہ انجم بات کر رہا ہوں. جناب خواجہ صاحب, مزاج کیسے ہیں جناب شکر. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بس چلتی ہے ڈائیو کمپنی کی, جی وہ تمام تر سہولیات پاکستان کو دیتی ہے. جی اس کی کمان جو ہے یا اس کے مالکان کوریا میں بیٹھ کر سارا کنٹرول پاکستان کی بسز پر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کا تاریخ اور المناک پہلو یہ ہے کہ آپ کا کروڑوں روپیہ زر مبادلہ باہر جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں کو اس لیے ٹھیک نہیں کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ادارے تباہ ہوں, پھر انہیں اپنے من پسندیدہ لوگوں کے آگے بیچا جائے, یہ ایک جرم ہے. آپ ہماری سنسیئرٹی دیکھیں کہ نیلم جیلم 84 کے اندر 15 ارب ڈالر میں تعمیر ہو رہا تھا, آج 275 پہ پہنچ گیا ہے. کیا 92-96 کے اندر نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں کہ جب مغل بادشاہ کا ہرن مر گیا تھا تو شہر لاہور میں ہرن مینار تعمیر کیا گیا تھا, اور یہ مغل شہزادے جب پانی کی ضرورت تھی بجلی کی اس وقت یہ موٹر وے تعمیر کر رہے تھے. آپ کی ریلوے تباہ ہو گئی, آپ بل ٹرین کی بات کرتے ہیں. دوسری بات, امریکہ کے لوگ آ چکے آئی ایم ایف والے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی آپ اس سے ایک اندازہ کیجئے کہ اپنا سود دینے کے لیے پھر ان سے قرضے لے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے. بالکل ختم کر دیں گے. آپ اپنے ادارے بیچیں گے, پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑیں گے, ٹریزری بل بیچیں گے. یہ ہے پاکستان کا وہ. اچھا خواجہ صاحب, خواجہ صاحب جی آپ لائن پہ ہیں, ایک مجھے یہ بات بتائیں
ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف انہوں نے بڑا تواتر سے یہ کہا تھا، بار بار وہ کہتے رہے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں سے قرض لینا ایسے ہی ہے جیسے بھیک مانگنا ہے، اور پاکستان کی تباہی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی اداروں سے قرضے لے کے ان کو اڑا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم اپنے وسائل سے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور دونوں یہ کہتے رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب اور باقی لوگ بھی کہتے رہے، ان کی مینیفیسٹو میں بھی یہ ہے۔ اب 5 ارب ڈالر کی انہوں نے ان کے آگے سوال رکھ دیا آئی ایم ایف کے آگے۔ تو یہ جو اپنی ہماری معیشت ہے، ہمارے قومی مفادات ہیں، جو کہتی رہی ہیں سیاسی جماعتیں ہماری کہ اگر ہم قرضہ لیں تو گروی رکھنے کے مترادف ہے قومی مفادات کو، اس پہ بھی کچھ ہمیں آپ بتائیں نا، یہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس پہ؟ میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں جی، آپ کو دیکھیں پاکستان سے جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں 1947 سے لے کر 2013 تک، آپ وہ واپس کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے جن لوگوں کو پیسے دیے ہیں، جو 14,000 ارب کہاں گئے؟ جن لوگوں کو جن ایم این اے ایم پی ایس کو دیے گئے ہیں، ان سے سوال کیا جائے کہاں تم نے کام کرایا، یہ میرے وطن کے پیسے کہاں ہیں؟ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اسمبلی کے اندر وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 64 سال کے اندر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، آمریت۔ آپ مجھے بتائیں کہ آمریت مشرف کے دسترخوان پہ کون لوگ تھے؟ یہی لوگ نہیں تھے؟ انہوں نے وقار وطن، آبروئے وطن لوٹا ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ایک بندہ آتا ہے کہ حضور میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے بھوک سے، وہ اپنا دامن اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اسی خلفائے راشدین کے حساب سے نہ آئیں، ایک پیسہ آ جائیں، ہمارا ملک ترقی کر جائے گا۔ لیکن آپ کا نام صرف کاغذات کے نام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اقبال نے کہا تھا کہ مغربی جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ آخر میں شورش کاشمیری کا ایک شعر بتاتا ہوں کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھ، طوائف ناچ رہی ہے تماش بینوں میں۔ یہ تو مدتوں پہلے کا شعر ہے، آج تو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی خیر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بالکل ٹھیک ہے۔ شورش کاشمیری صاحب نے آج سے کوئی 50 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اور آج بھی وہ بات جو ہے اگر سوچا جائے تو ہماری سیاست کے اوپر صادق آتی ہے۔ اسی طرح کا ایک ایشو آپ نے ناظرین آج دیکھا کہ فورسز کے اوپر پھر حملہ ہوا ہے اور 6 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کرنے، ہمیں نہیں پتہ کہ کمزور سے کوئی مذاکرات نہیں کرتا جب تک آپ اپنے مسلز شو نہیں کریں گے، طاقت اپنی کا اظہار نہیں کریں گے، جب تک اپنی اسٹرینگتھ آپ پروو نہیں کریں گے قومی، کون آپ سے مذاکرات کرے گا؟ کون آپ سے مذاکرات کرنے آئے گا؟ وہ تو انہوں نے آپ کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ان جماعتوں کو بھی نشانے پہ رکھ لیا انہوں نے جو نئی پاور میں آئی ہیں، جو اقتدار میں آئی ہیں، اور جو مذاکرات کی بات کرتی تھی ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ جو اب پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں، شدت پسند جو ہیں، وہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ گاجر تھوڑی سی دکھاتے ہیں، دوسری طرف سٹک سے بھی وہ ٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ہمارا الیکشن انہوں نے ڈکٹیٹ کیا ہے۔ بے شک وہ ہم کہتے ہیں ہم ان کو پش کر دیا ہے کارنر میں، لیکن انہوں نے ڈکٹیٹ کیا ہے، مرضی کی سیاسی جماعتوں کو باہر نکلنے دیا ہے، اور جب وہ مرضی کی سیاسی جماعتیں ان کی باہر نکلی ہیں، پاور میں آ گئی ہیں، تو اب وہ ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے۔ وہ یہ نہیں کر رہے، ان کو موقع نہیں دے رہے کہ چلیں وہی کوئی آ کے ایسا سلوشن نکال لیں گی کہ جو پاکستان کے مفادات کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شدت پسند ہیں ان کے مفادات کچھ اور ہیں، وہ یہاں پہ ٹرمائل کی کیفیت رکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ خوف کی، دہشت گردی کی کیفیت رکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ عدم استحکام کی کیفیت رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کے مفادات اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے مفادات پاکستان کے استحکام کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ یہ ساری ادھر کی باتیں ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، فلاں جو حملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ختم بھی ہو جائے گا تو انہوں نے بیکاز دے وانٹ ٹو ٹیک اوور پاکستان۔ یہ بڑی کلیئر بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہاں سے کسی اور کو وہ ایکسپیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد بڑے امن اور سکون سے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ چلیے بہرحال ابھی ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، پنجاب کے ہیلتھ منسٹر۔ ایک بریک، اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ پنجاب میں ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے۔
जी प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद रैश में आपको वेलकम बैक कहते हैं। हमारे साथ जैसा कि हमने कहा था ब्रेक के बाद होंगे पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर जनाब खलील ताहिर संधू साहब। संधू साहब आपको वेलकम करते हैं जी। आपको इनकन्वीनियंस हुई, रास्ता शास्ता लगता है भूल गए, इस वजह से लेट हो गए। व्यूअर्स हमारे तो पूरा आपको पूरे शो में सुनना चाहते थे, चूँकि हेल्थ एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसके ऊपर बेशुमार उसके एस्पेक्ट्स हैं जो हम चाहते थे कि डिस्कस करें। हम इसमें संधू साहब जो देख रहे हैं बजट पंजाब का, इसमें 5.6% सिर्फ रखा गया है हेल्थ के बजट के लिए, और वो टोटल बनता है गालबन 102 अरब रुपए टोटल बनता है जी। अच्छा, ये मुख्तलिफ फिगर्स मुख्तलिफ जो है वो आ रहे हैं। हाँ जी, मेरे पास 32 प्लस, ठीक है, वो हाँ दो फिगर्स है ना, वो टोटल उनका हो गया 62 प्लस 32, ठीक, 102 अरब रखे गए। तो पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं स्ट्रेट अवे जाता हूँ, मैं अब उसमें इश्यूज में नहीं जाता चूँकि टाइम हमारा जो है वो इसमें कुछ लॉस हो गया। बहुत सी, अगर मेरे पास जो डाटा जो है इसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो पंजाब में 1000 से भी कम बनते हैं पर पर्सन पर मंथ जो हेल्थ के लिए आप एलोकेट कर रहे हैं। ये कुछ 700-750 बनता है। इसमें आप कैसे तवक्को रखते हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें हैं, माहौल अच्छा होना चाहिए, पानी ठीक होना चाहिए, सैनिटेशन ठीक होनी चाहिए, फूड खुराक ठीक होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक अच्छा सेहतमंद माहौल बनता है। हमारा तो माहौल ऐसा है जिसमें बेशुमार इफ्स एंड बट्स हैं, बीमारियों की वजूहात उसके नतीजे में वो बीमारियां जनरेट होती हैं। तो ऐसे माहौल में आप सेहत के लिए अगर सिर्फ इतना एलोकेट करते हैं तो आप कैसे तवक्को रखते हैं कि आप एक सेहतमंद पंजाब बना सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी बात से कदर इत्फाक करते हुए ये कहता हूँ कि ये बजट जो है ये आपको पता है कि किन मुश्किल हालात में ये बनाया गया है। मैं मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता। अच्छा, मुश्किल हालात की जो है ना वो 5 साल पहले भी आपकी यहाँ जी मैं बताता हूँ इसके लिए मुश्किल हालात की थ्योरी मैं बताता हूँ। पंजाब में नहीं, पंजाब में अप्लाई इसलिए नहीं होती। डॉक्टर साहब कर सकते हैं लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ जी। जो कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई उसके बाद सूबों के पास ये इख्तियार आया, उसको खत्म हुए भी 3 साल हो गए, 2011-12 में, जो भी वट। लेकिन मैं मायूस नहीं इस हवाले से कि हमें 102 अरब रुपए, ये कम पैसे नहीं है। हम कोशिश करेंगे। का सदर 4 साल के लिए बनता है, कंकरेंट लिस्ट खत्म हुए 3 साल हो गए इधर, और 3 साल बहुत होते हैं। आखिरी साल तो अमेरिका में इलेक्शन का होता है, आपका भी समझ लें, फर्ज कर लें कि ये जो है ना आखिर में वो टाइम आप पे अप्लाई नहीं होता। मेरी बात सुनिए, मैं किसी को फिर दोबारा मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बात नहीं, जहाँ पे हम बात ले गए पहली चीज है जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन ये जो 2 माह थे पहले जिस पे हमने जहाँ अपना ज़िमनी इलेक्शन, अपने ये जो इलेक्शन थे इनसे पहले छोड़ा है, तो चीज़ें एक दफ़ा फिर वही ऑफिसर्स, वही ब्यूरोक्रेसी, वही जो शहनशाही थी वो फिर दोबारा छा गई। अच्छा, अभी हम दोबारा, मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ, अभी हम उन सबको दोबारा सेट करने के लिए इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये कोई महीनों तो आपने 5 साल में जो परफॉर्मेंस दी 2 महीने में उसको केयर टेकर्स ने तबाह कर दिया। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता तबाह कर दिया, लेकिन सारा कुछ उल्ट कर। मेरी बात सुनिए, मैं तबाह की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये जो लोगों का एटीट्यूड है ना, जब तक हम इसे हर एक को, मुझे आपको ये है कि ये है वाकईरियस लायबिलिटी। एक मैं अर्ज कर सकता हूँ जी प्लीज। जो हेल्थ सेक्रेटरी 4.5 साल आपने रखा है, केयर टेकर्स ने भी वही हेल्थ सेक्रेटरी रखा है, उसको उन्होंने नहीं बदला। जो 2-3 सेक्रेटरीज आपके जहाँ पे केयर टेकर्स ने भी उनको कंटिन्यू किया ना, उनमें वो भी था, इसलिए हेल्थ सेक्टर में फुल कंटिन्यूटी थी, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। मैं फिर दोबारा मैं हेल्थ सेक्रेटरी के बारे में या कोई ऐसी, अभी हमारे पास बहुत अच्छे हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं, मतलब अपना हसन इकबाल, वेरी एक्टिव मैन। परसों हम मुजफ्फरगढ़ थे, वहाँ पे एक मसला था, हॉस्पिटल देखना था, उसके बाद फिर हम विहाड़ी चले गए, रात हम सुबह। तो लेकिन मैं एक बात की सिर्फ बड़ाई साहब आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम कोशिश करेंगे और हम दिन रात इसी पे काम कर रहे हैं, खासतौर पे हेल्थ पे। और इसमें सिर्फ ये प्रैक्टिकली नहीं है, एक आम मतलब नहीं है कि ये मतलब लफ्ज़ों में जमा खर्ची नहीं है। आप देखें अभी जो हमारी जो वैक्सीन थी वो हमारी आ गई है, वो हमने सप्लाई शुरू कर दी। वो आगे जो आउटकम आपकी 5 साल की गुड गवर्नेंस का है, 5 साल की गुड गवर्नेंस का वो आउटकम ये है, मैं सिंपली जो आम आदमी को भी समझ आती है चीज़, मैं सिर्फ वो बात करूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ कि PAC जैसे इदारे में जली अद्वियात से लोग सैकड़ों के हिसाब से मरे। पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ कि टाइनो सिरप जैसे एक जेली और सिरप से लोग सैकड़ों की तादाद में मरे। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में भी, कभी मैं कह रहा हूँ 65 साल में मैं इसको चैलेंज कर कि डेंगू जैसे मर्ज से सैकड़ों के हिसाब से लोग मरे और लाखों के हिसाब से लोग मुतासर हों।
اور یہ کبھی نہیں ہوا. خسرہ سے پاکستان میں اس طرح کی وبا کبھی نہیں پھیلی. یہ آپ کے 5 سال کی گڈ گورننس کا آؤٹ کم ہے جو میں آپ اپنی حد تک جو کہہ سکتے ہیں, لیکن میں جو کہتا ہوں جس طرح ڈینگی آیا قوموں پہ ایسے جو ایپیڈیمکس ہے آتے رہتے ہیں. یہ ڈینگی صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ دیکھیں پورے ورلڈ میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں بھی ڈیتھ ہوں. خسرہ بھی آپ رائٹ ناؤ دیکھیں, جو ترقی یافتہ ملک ہے انگلینڈ, وہاں کی ایک اسٹیٹ ہے ویلز, اس وقت موجودہ جو ہے اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ خسرے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. 2011 میں کیا دوسرے کی اگر میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ خامی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایپیڈیمکس جو ہیں یا ایسی اس قسم کی جو چیلنجز آتے ہیں یہ قوموں پہ آتے ہیں. تجربہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیلنج آ گیا اور اس کو سر پکڑ کے بیٹھ جائے. تجربہ بڑا ایسا بھی ہے کہ اس میں سے گزرنا کیسے ہے, اور ہم اس کو پوری دیانتداری سے, پوری محنت سے. اچھا چلیں, اس پہ بھی مجھے اجازت دیں. ٹائم چونکہ تھوڑا ہے. 2010 میں فلڈ آیا پاکستان میں, خسرہ اس کے بعد شروع ہوا, اور پہلے سال میں 10,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 2011, 2012, 2013, اور صورتحال یہ ہے کہ خسرہ ایک وبا کی شکل اختیار کیا دسمبر سے, جب آپ کی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد تین مہینے بعد کیئر ٹیکرز تو آئے, 2 مہینے بیچ میں وہ بھی رہے, سیکریٹری پھر بھی وہی رہا, چلیں آپ بدل گئے, لیکن یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہے. اور اب پھر جو ہے وہ اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آفیسر ہے جس نے گڑبڑ کی اس کی گردن اڑا کے رکھ دیں گے. یہ ویکسین ابھی تک کیوں نہیں ہوئی, میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ابھی ہم اسی میں بڑا صاحب خسرے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے الاؤ کریں, آپ ہمارے بھائی ہیں میرے, یہ خسرے کی وبا 2012 میں سندھ میں پھیلی تھی, اور اس کے جو ایڈجسٹنٹ 3 اضلاع تھے, صدقہ آباد تھا, رحیم یار خان تھا, وہاں پہ یہ آیا. تو اس وقت ہم نے وہاں پہ ویکسینیشن کی تھی, اور 2012 میں ایک بہت بڑی خسرہ کانفرنس بھی کروائی گئی تھی اور ویکسینیشن بھی دی تھی. اسی طرح لاہور میں اب تک 26 لاکھ بچوں کو جو ویکسینیشن دی جا چکی ہے. اس کے بعد یہ بالکل ٹوٹلی جو تھا یہ پنجاب میں جو تھا اس کا کوئی اس قسم کے سمٹمز نہیں تھی. پھر یہ اچانک یہ دوبارہ جب آیا ہے, کیونکہ جب وہاں پہ آیا, اور موسٹلی بچے وہ ہیں جو ان ویکسینیٹڈ ہیں, جنہوں نے اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں پلائی, تو اس حوالے سے یہ, اور یہ جو ہے یہ وائرل ڈیزیز بھی ہے. لیکن ہم اب آپ ہمارے اقدامات دیکھیں, ہم نے ہر ہاسپٹل میں خسرہ وارڈ علیحدہ کیا, آپ اس کو بھی پلیز اپریشیٹ کریں. ہم اس میں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کسی کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. اور آپ یہ بات کریں کہ گردن اڑانے والی, ہم نے اس بات کو, میں اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤں گا اس دن جس سے میں سمجھ جو بھی ہے بڑا صاحب جو بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا, تو پھر میں نے ریکویسٹ کی تھی اپنا آنریبل چیف منسٹر صاحب سے کہ مجھے کم سے کم اس بات کا اختیار ضرور ہو کہ جہاں پہ بھی میں کو ایسی بات دیکھوں. اور انہوں نے کل بھی اس بات کو کہا میٹنگ میں, ابھی ہر ڈویژن کی, کل بہاولپور ڈویژن کی میٹنگ تھی, آج ملتان ڈویژن کی میٹنگ ہے, مجھے بلایا کہ آپ اس کو کام کو آگے جاری رکھیں, جتنی دن رات ایک کر دیں, اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ختم ہوگا. لیکن ایسی مصیبتیں آتی رہتی ہیں, اس میں سے یہ گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں, میں ان ماں باپ کا دکھ تو نہیں بٹا سکتا, کیونکہ تجربہ انہیں کا جن کے بچے جو ہیں ان کے گھروں سے. اس میں ایک سندھو صاحب بات بتائیں کہ یہ جو وجوہات ہیں, آپ نے ایک بات کی کہ لوگ ویکسینیشن نہیں کرواتے, بہت سے لوگ نہیں کرواتے. اب یہ جو کیمپینز ہیں ویکسینیشن کی, اس میں اویئرنیس کا بھی بجٹس بھی ہوتے ہیں, کوششیں بھی ہوتی ہیں, تو کیوں گورنمنٹ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتی کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس اس لیول کی ہو, ایک سینسیٹائز ان کو اس لیول پہ کرے, پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں اس طرح. جی, ایک جامع قسم کا پروگرام جو ہے, یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن ہے, اس میں یہ خاصے زیادہ تر اس قسم کی ڈیزیز آتی ہیں. ایک جامع قسم کا پروگرام ترتیب دیا گیا جو 24 تاریخ سے شروع ہوگا, اور اس میں مین یہ اویئرنیس تھرو ٹیلی ویژن, تھرو مطلب آپ بھائیوں کی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو اپنے ان جو ماں باپ ہیں وہ بچے جو 12 اضلاع میں کر رہے ہیں, جی 28 کو کچھ اور 28 کو دوبارہ, اور اس میں ہم سارے جتنے بھی ہیں ٹوٹل اس کو ہم کور کریں گے. جہاں پہ زیادہ اس وقت جو ہے وہ اپنا سچویشن ورسٹ ہے وہاں پہ. لیکن اب ہمارا جو ایجنڈا ہے, اپنا ڈیٹا ہے, آن لائن ہے, دن رات اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. پرسوں رات کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات 2 بجے میں نے ڈی سی او سرگودا کو اٹھایا کہ آپ فوری طور پہ لکسیاں تھانہ ہے, اس کے ساتھ ہاسپٹل ہے, 3 بچے میرے وہاں پہ پہنچے, اور وہ ڈی سی او وہاں پہ پہنچا. ایک ہی ہاسپٹل میں 3 بچے, جی ایک رات, بالکل میں اس بات کی انکار نہیں کرتا. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں میں تو اس کو کہوں گا نا جی گورنمنٹ کی فیلئر. آپ کیا سمجھتے کیا وجہ ہے؟ کیوں بچے کو خسرہ کوئی اتنی بڑی اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ جس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو سکے, بچے کو موت سے نہ بچایا جا سکے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ There are 2 reasons. One reason is یہ ہے کہ بچوں میں جو ہے جو پہلے ہم ہوتے تھے, میں بھی دیہاتی ہوں, آپ بھی دیہاتی ہیں, تو ہمارے لوگوں میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی تھی. اب ریزسٹنس پاور کم ہو گئی ہے بچوں میں بھی, اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا, اور ایون رورل ایریا میں ایون وہاں پہ بھی. اب پہلے وہاں پہ اور کچھ زمینوں کو ڈلتا تھا, اب کھادیں ڈلتی ہیں, وٹ ایور جو بھی. اس کے لیے ہم پیداوار میں تو ہم نے اضافہ کر لیا, لیکن قوت مدافعت میں کمی کر لی ہے. ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ساتھ وائٹامن اے جو ہے دیٹ کریٹس دا ریزسٹنس پاور ان دا چلڈرن. اس میں نیوٹریشن کا بھی کوئی, نیوٹریشن 100%, ہماری جو فوڈ ہیبٹس ہیں 100% نیوٹریشن کا بھی اس کا آپ نے بلکہ
بڑی دکھتی رکھ پہ یاد رکھا ہے. نیوٹریشن از دا بیسک فیکٹر ایز ویل ایز ان ویکسینیشن, دونوں یہ مل کے جو ہے, اور جب نیوٹریشن رانگ ہوگی اور ویکسینیشن بھی نہیں ہوگی تو بچوں میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. اب دیکھو اس وقت کے جو بچے تھے یا جوان تھے وہ اور قسم کے تھے, اب تھوڑا سا تبدیلی ہو گیا, وہ ممی ڈیڈی کلچر آ گیا نا, تھوڑا سا فرق پڑ گیا, اس سے امیونٹی کم ہوئی ہے. لیکن ہم نے اس میں اس کا ایک اس میں تو بچے لاہور کے بھی ہیں, بچے راجن پور کے بھی ہیں, بچے ہر جگہ کے ہیں, اور زیادہ تر ہیں ویسے غریب متوسط طبقے کے, لیکن لاہور سے بہت زیادہ کم کیسز ہیں. کل گنگا رام پرسوں میں آپ دیکھیں ایک پیشنٹ بھی نہیں ہے ادھر, جو اپنا جنرل ہاسپٹل ہے وہاں پہ 24 پیشنٹ ہیں. اسی طرح میو میں ہے, اسی طرح اور چلڈرن ہاسپٹل میں, وہاں چلڈرن ہاسپٹل میں سب سے زیادہ بچے تھے. موسٹلی جو پیریفرل ایریاز ہیں اور مضافات ہیں وہاں سے زیادہ بچے آ رہے ہیں, اور موسٹلی جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہیں, میں نے بڑا سب دیکھا وہاں پہ ہر ایک کے جو چارٹ ہے اس پہ, اور میں نے مام آپ سے پوچھا پرسنلی جا کے, کل میں نے جنرل ہسپتال کا دورہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کیا, انہوں نے کہا جی ہم باقی انجیکشن نہیں لگوا سکے. اس میں بڑا صاحب ایک اور بھی بات ہے, اس کے مکمل کورس ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے آج بھی ہمارے جو چھوٹے ہوتے ہم ہوتے تھے اسکولوں میں, آپ کے بھی یہاں پہ نشان ہوگا, میرے بھی نشان ہے, جو ہمیں وہ ایک انجیکشن لگوائے گئے تھے اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں. تو یہ اس طرح سے یہ مطلب ہمارے جو شعوری مہم ہے اس کا یہ حصہ ہے, اور اس میں اسپیشلی ہم میڈیا کو ساتھ لے رہے ہیں تاکہ یونین کونسل لیول پہ جا کے اس کی جو ہے تشہیر کی جا سکے, اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس پہ قابو کیا جا سکے. لیکن ہماری نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, ہم اس کو دن رات کر کے اس کو ختم کریں گے. اور اس کے علاوہ باقی ہم ہر قسم کے لیے تیار ہیں, ہم ڈینگی کے لیے بھی تیار ہیں. اگر کوئی اور ایسی کوئی بات آتی ہے تو وی آر مینٹلی پریپیئر, اور وی آر فلی اکوپڈ کہ ہم جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے دعا میں. اچھا, اس میں دیکھیں نا, یہ تو ایک چیز ہوگی نا, ایک اس کا افیکٹ ہو گیا ہماری جہالت کا, اور کہہ لیں یا لاپرواہی کا پیرنٹس کی بھی, اور اسٹیٹ بھی ظاہر اس میں شامل ہو جاتی ہے. 1200 پاکستانی بچے ہیں جو روزانہ 5 سال سے چھوٹی عمر کے 1200 پاکستانی بچے وفات پا جاتے ہیں, اور اس میں جو 40% بچے ہیں وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے, یا اور اس میں بھی بچے ہیں جو پہلے مہینے میں صرف اس وجہ سے, یا وہ پانی سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں, سینیٹیشن یا جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس سے ریلیٹڈ چیزوں سے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بالکل آپ کی جو ان کے لیے کچھ اسپیشلسٹ بجٹ میں ہمیں وہ آپ کا جو نہیں صاف پانی پینے کے لیے یہ بجٹ کی کاپی میں آپ کو دے کے جاؤں گا, اس میں صاف پانی پینے کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ زیادہ پیسے جو ہے, کیونکہ اس پہ جو حفاظتی اس نقطہ نظر سے کیونکہ یہ جو واٹر ہے یہ ہیپیٹائٹس, وہ تو ہمارا دن بدن خراب ہو رہا ہے, گراؤنڈ واٹر خراب ہو رہا ہے, ڈرنکنگ واٹر ایوریتھنگ لوگوں ڈیپینڈنٹ ہم نے کر دیا باٹل کے اوپر. لیکن اس کو یہ ہے کہ اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا بہت وقت لگے گا, لیکن ہم نے اس پہ ہارڈ ورکنگ کی بجائے اسمارٹ ورکنگ پہ کام ملٹی نیشنل جو پیسے کما رہی ہیں وہ کدھر جائیں گی, دیکھیں گے جی وہ ہاتھ ڈالیں گے. میں تو بڑا سمپل ٹیپ واٹر اگر ٹھیک ہو جائے تو وہ تو مسئلہ ان کا بزنس ختم ہوتا ہے. یو آر ویری رائٹ. لیکن میں سمپل دیہاتی انسان ہوں, میں کوشش اپنی پوری کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے کہ میں اپنے پورے جذبہ مانی کے ساتھ کام کر سکوں. شاید ہمارے اور آپ کے لیے یہی ایک ذریعہ نجات بن سکے. کام ضرور کریں گے, اگر نہ کر سکے, اگر سمجھوں گا کہ کوئی زیادہ کوئی بڑے مگرمچھ آ گئے ہیں تو پھر میں مطلب اس میں. اچھا, اس میں خواتین کی ہیلتھ, ایک تو مائیں, بچے کی پریگنینسی کے دوران, بچے کی پیدائش کے دوران آپ کو مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, ماؤں کا بھی بچوں کا بھی, اور اس کے اوپر پاکستان میں 61, یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے, 61% جو برتھ کیسز ہیں وہ ان ٹرینڈ سٹاف ہینڈل کرتے ہیں, اٹینڈنٹس ہینڈل کرتے ہیں. صرف اس حساب سے 39% جو ہیں ان کو ایکسیس ہے ٹرینڈ سٹاف تک. تو بہت بڑا یہ ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر بھی وہ ہمیں فوکس نظر نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے. اب ہم نے اس کا پورے کہہ کے احاطہ کیا ہے. ہمارا جو میں نے کل جب میٹنگ ہوئی تو اس میں سیکرٹری جو ہیلتھ ہے اس کو کہا ہے کہ یہ جتنے آپ نے ٹاپک چھیڑے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری اسی میٹنگ کے ہمارے آپ ٹاپک ہے. ہم نے ایک اچھا ایجنڈا تھا اس میں, یہ ایجنڈا سارا, یہ تو سارے ایشوز ہیں نا, لیکن یہ ٹوٹل ایجنڈا یہی تھا جی. اور اس میں ان کو کہا کہ آپ جامع قسم کا, ہر قسم کا, اس میں دن نہیں, مطلب اس میں گھنٹوں کی بات ہے کہ دن بیٹھے رات بیٹھے اس کو مکمل کر کے تیار کر کے اس پہ کام شروع کر دیا جائے, کیونکہ بے عملی سے کام نہیں ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. لیکن اس میں کہ آبادی میں بہت زیادہ بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے, لیکن میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا کہ اس میں پھر اور قسم کے کچھ فیکٹرز آ جاتے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کلچر ہے نا کہ جو میں سمجھتا ہوں, جب یہ تیاری کر رہا تھا آپ کے شو کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا سوال پوچھوں, چونکہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز جو اس میں تو پاپولیشن ویلفیئر بھی آ جاتی ہے اور پاپولیشن پلاننگ بھی اس میں آ جاتی ہے. وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں, میں آپ سے اس کے بارے میں کیا پوچھوں گا. پھر ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور یہ واٹر اینڈ سینیٹیشن, یہ بھی بنیادی طور پہ جو کازز جہاں سے ڈیزیز کی آتی ہیں وہ بھی ہیلتھ کے پاس تو نہیں ہے. تو یہ ہم ایک کمپریہنسو ڈپارٹمنٹس بنا کے کسی ایک کمانڈ میں ان کو کیوں نہیں دیتے. بڑا سا فی الحال ود ڈیو اپالوجی, فی الحال تو یہ کیا کہ ہم نے سب کو آن بورڈ لیا ہے.
جتنے بھی آن بورڈ لیا ہے اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کو آن بورڈ لیا جائے. لیکن آپ کی بات جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے کہ کیوں نہ کہ سارے کو ایک ہی جگہ پہ کلسٹر جو ہے اس کا بنا کے کنسورشیم ٹائپ اور ایک ہی جگہ پہ تاکہ جہاں پہ سارے مسائل جو ہے وہ ہینڈل ہو سکے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم کریں کیونکہ یہ سارے مسئلے انٹر لنکڈ ہیں. آپ کی یہ میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوا I will try my best to convince and convey this message to our worthy chief چونکہ آسٹیریٹی کا سی ایم صاحب بھی بات کرتے ہیں پی ایم صاحب بھی کرتے ہیں تو اس میں اگر وہ اس طرح کر دیں یہ بہت اچھا یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. I'll say it's not less than miracle. بہت اچھا آپ نے آئیڈیا مجھے دی ہے اور I will today there is a meeting at 12 o'clock. میں یہ جو آئیڈیا ہے اس کو کنوے کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں وردی چیف منسٹر صاحب کو کنونس کر سکوں کہ ان سب کے جو نمائندی تو ہم نے آلریڈی آن بورڈ لے لیے لیکن کیوں نہ کہ ہم ایک ہی جگہ انٹیگریٹ کیا جو انٹیگریٹ کر دیا. اس میں ایک تو یہ کہ خزانے پہ بوجھ بھی کم ہوگا اور کام بھی زیادہ ہو سکے گا. جی اچھا ایک یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ظاہر بیماری جب ایک تو ہے کہ کازز انوائرمنٹ سارا کچھ اس میں جو سینیٹیشن ہم نے ڈسکس کیا فوڈ سیکورٹی اس میں ڈسکس کی بہت سی چیزیں ہیں. اوورآل ہمارے گھروں کا ماحول ہائیجینکلی وہ بڑا خراب ہو گیا ہوا ہے. ہماری ہیبٹس بڑی خراب ہو گئی ہیں ایکسرسائز یہ تو ساری چیزیں وہ جو آپ اویئرنیس کریٹ کریں گے انٹیگریٹ کریں گے. ایک جب پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس پھر بندے نے آنا ہے پیشنٹ نے آنا ہے. جب وہ پیشنٹ ہو کے آتا ہے وہاں پہ ٹریٹمنٹ لیول پہ بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں بہت زیادہ. جی میں نے دیکھا میں نے ڈسپلے شو کیا اپنا ایمرجنسی پہ اپنا کل بھی جو جنرل ہاسپٹل ہے اس پہ بھی اور سیکٹری ہیلتھ کو میں نے کہا کہ ان کا فوری طور پہ جواب لیا جائے. الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں گیا تھا وہاں پہ بھی میں نے اس کو کیا. تو یہ ابھی ایک بگننگ شروع میں نے کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری پاس ٹیم ہے اسی کو پہلے ان کو احساس ذمہ داری دلائی جائے کہ کام کرنا ہے. اگر یہ کیونکہ یہ اب میں سمجھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ بندہ رہے گا جو کام کرے گا. ورنہ یہ ان کرسیوں پہ بیٹھ کے ان باتوں پہ صرف باتیں زبانی جمع خرچ کر کے. اور کل کا ہم نے ایک اور کیا ہے کہ یہ جن بچوں کو انجیکشن لگواتے ہیں اس کا ڈیجیٹل ہوگا ساتھ ڈیجیٹل سیشن ہوگا. ہر ایک بچے کی فوٹو لے گا بندہ جو ہے ریکارڈ ہوگا ریکارڈ نہیں ساتھ تصویر لے گا اس کا ایڈریس لکھے گا اس کا ٹیلی فون لکھے گا تاکہ کسی وقت بھی سی ایم سیکرٹری صاحب میں اس کو ٹیلی فون کر دوں. یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ ایک ہی رجسٹر بیٹھ کے پور کر دے میں نے سب کو ٹیکے لگا دیے. اچھا ایک مجھے رورل ہیلتھ بہت بڑی پرابلم. جی آپ یہ ایک تو سولوشن اس کا یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ڈیوالو کر کے اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ دے دیں. ایک تو اس میں یہ ایشو ہے کہ پرائمری ہیلتھ ہی ہم وہاں پہ دے دیں. 60-70% آبادی جو ہے اس کی ایکسیس نہیں ہے ڈائریکٹ ہیلتھ کیئر تک. ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے اور بہت مہنگی بھی پڑتی ہے. گورنمنٹ ان کو ڈور سٹیپ پہ ہیلتھ فیسلٹیز کیوں نہیں دے رہی؟ میں بڑا ہوں اپنا بڑا ایسے حیران کہ جو باتیں ہم نے کل کی ہیں ساری اسی کو صاحب کے سامنے ہیں. یہ کل ہی ابھی یہ پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے اس کا ایک منصوبہ جو اس کا عملی جامع پہنانے کے لیے کل سی ایم صاحب سے منظوری اس کی لے لی گئی تھی کل دوپہر کی میٹنگ میں. اچھا. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ آلریڈی کل سیکٹری ہیلتھ نے اس کو پلان تیار کر اس کے مطلب آپ 6 مہینے بعد آپ کو یہ ساری باتیں پوچھنی چاہیے تھی. ابھی صحیح ٹائم نہیں تھا. نہیں اٹس رائٹ ٹائم. آپ یہ سارے ایشوز ہیں نا ہمارے ایشوز ہیں لیکن آپ نے رائٹ ٹائم پہ پوچھا. لیکن ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام جو ہے یہ شروع کیا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ مطلب 6 مہینے نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کے اس کے رزلٹ اورینٹڈ پروگرام ہوگا کیونکہ اس پہ پورا کنسرن جو ہے اس پہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری آ جائے تو پھر بھاگم بھاگ شروع کیا. ہم نے کہا کہ نہیں پہلے سے اس کی پلاننگ ہونی چاہیے. اس کو روکا جائے پہلے سے اس کو روکا جائے اور اس کے جتنے بھی پریونٹیو میئرز ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کیا جائے. اچھا ایک بڑے ایلیگیشن لگتی ہے کہ ایمرجنسی میں کہتے ہیں جی پچھلے دور میں کافلی کے دور میں مفت دوائیاں ملتی تھی. اب جو ہے وہاں پہ غریب آدمی بیچارہ مارا پھر رہا تھا اس کو پوچھتے کوئی نہیں. میں اس کو نگیٹ کروں گا. ایمرجنسی میں یہ پرابلم تو ہو سکتی ہے کہ بیڈ کی کمی ہو سکتی ہے اور لیکن دوائیاں میں نے خود دیکھا پرسنلی. اور میں کل عام چپل پہن کے اور مطلب بالکل پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. ایون میڈیا بھی میرے دوست ہیں لیکن نہیں پہچان سکے. تو آئی واز ان دا ایمرجنسی. تو میں نے دیکھا وہاں پہ جا کے پرچی کاٹتے دوائی لیتے سب کچھ کرتے. خود پیشنٹ بن کے گیا ہوں ہاسپٹل میں موٹر سائیکل کی پرچی لے کے دکھائی ہے سارا کچھ کیا. دوائیوں کا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دوائیاں فری مل رہی ہیں مطلب وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوائیاں فری مل رہی ہیں. جی مل رہی ہیں 100% کوئی ایشو نہیں. میں نے بلکہ کہا کہ اگر کوئی بندہ میں نے یہ اعلان کیا ہے اور آپ کے ساتھ سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے دوائی لے کے آؤ باہر سے اور وہ ڈاکٹر کا نام جو بھی ہے وہ جا کے میڈیکل اسٹور سے بل بنائے اور ہمارے ٹیلی فون پہ رابطہ کرے ہم سے یا ہم اس سے رابطہ جس طرح سے بھی ہو آپ دیکھیں گے کہ دیٹ پرسن ول کم ٹو دا ٹاسک. بالکل ٹھیک ہے. کلیئر طاہر صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم پھر کسی وقت آپ کو بلائیں گے ہم شو میں اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے پوچھنے والی ہیں. ہر بندے کا کنسرن ہے ہیلتھ. ویورس آج ہمیں اجازت دیجیے. پھر کسی وقت سندھو صاحب کو آپ کے سامنے بلا کے جو باتیں انہوں نے کی ہے یہ پلاننگ کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں ان سے کویشچنس کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.